بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے گارڈ کی مرضی سے اندر جا رہا ہے، وہاں پہ جا کر بچیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ قصور کے ایک نجی کالج میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ڈگری کالج کا جو گریجویٹ کیمپس ہے وہاں پر ایک لڑکی اپلیکیشن دیتی ہے پرنسپل کو کہ کالج کے بالکل باہر جو گریجویٹ کیمپس ہے اس کے بالکل باہر ایک عظیم نامی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ سرے عام کالج کے اندر گھومتا ہے، مطلب کالج کے اندر اپنی مرضی سے آتا ہے، جبکہ وہاں پہ گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی بندہ نہیں ہے وہ کالج کے اندر نہیں جا سکتا، یا تو وہ اگر کسی پروفیسر سے ملنے جا رہا ہے تو اس سے فون پہ بات کروائے۔ 42 HTV کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، بھاولپور یونیورسٹی کا ایک ایسا واقعہ جو کہ منظر عام پہ آیا اور پاکستان، پورے پاکستان کے اندر اس ٹائم زیر بحث ہے، اس طرح کا ہی ایک انسیڈنٹ قصور کے ایک نجی کالج میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ ڈگری کالج کا جو کیمپس ہے وہاں پر ایک لڑکی اپلیکیشن دیتی ہے پرنسپل کو کہ کالج کے بالکل باہر جو گریجویٹ کیمپس ہے اس کے بالکل باہر ایک عظیم نامی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہتا ہے اور وہ سرے عام کالج کے اندر گھومتا ہے، مطلب کالج کے اندر اپنی مرضی سے آتا ہے، جبکہ وہاں پہ گارڈ بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی کہ کوئی بھی بندہ جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے وہ کالج کے اندر نہیں جا سکتا، یا تو وہ اگر کسی پروفیسر سے ملنے جا رہا ہے تو اس سے فون پہ بات کروائے گا تب وہ جائے گا، ادروائز کوئی بھی باہر کا بندہ اس طرح کالج کے اندر نہیں جا سکتا۔ بوائز کیمپس کی میں بات کر رہا ہوں، اس کے علاوہ یہ گرل کیمپس کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ عظیم نامی جو شخص ہے وہ کالج کے باہر بیٹھا رہتا ہے سارا دن، اور اس کے بعد وہ کالج کے اندر بھی اپنی مرضی سے جاتا ہے اور اپنی مرضی سے آتا ہے، اور وہ جو اپلیکیشن تھی وہ پرنسپل کو دی جاتی ہے اور ان بچیوں کی طرف سے، لیکن پرنسپل کا کوئی بھی کسی قسم کا رد عمل جو ہے وہ بچیوں کے حق میں نہیں آتا، مطلب اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی یا اس گارڈ کو نہیں پوچھا کہ وہ بندہ کس طرح سے کالج کے اندر آ رہا ہے، کس طرح سے کالج سے باہر جا رہا ہے۔ جب اس چوکیدار سے بات کی جاتی ہے تو وہ بچیوں نے جب چوکیدار سے بات کی تو وہ چوکیدار کا کہنا تھا یہ با اثر لوگ ہیں، مطلب کہ اس کے جو اس کی یہ پاورفل ہے، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مطلب یہ سمجھ لیں کہ یہ کالج اس کا ہی ہے۔ وہ جو اپلیکیشن ہے وہ میں اسکرین کے اوپر بھی دکھاؤں گا تاکہ آپ لوگ وہ اچھی طرح سے پڑھیں اور آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ لگ جائے کہ وہ بچیوں نے اپلیکیشن کس لیے دی تھی۔ اس کے بعد جب وہ اپلیکیشن سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو اس کے بعد پولیس حرکت میں آتی ہے، متعلقہ جو پرنسپل ہے اس نے ایکشن لیا، مطلب اگر اس نے ایکشن لینا تھا، اس کے خلاف FIR کرنی تھی تو اس نے پہلے کیوں نہیں کی؟ جب اس طرح کے واقعات ہمارے ملک کے اندر رونما ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد اس واقعات کے اوپر نوٹس بھی لیے جاتے ہیں، ان ملزمان کو بھی اریسٹ کیا جاتا ہے اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن جب یہ واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی حد تک یہ معاملات جا چکے ہوتے ہیں، تب ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ جیسے ہی وہ اپلیکیشن سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آئی، پولیس نے اس کے اوپر FIR دے دی، اس بندے کو بھی اریسٹ کر لیا اور جو متعلقہ چوکیدار تھا اس کو بھی کالج سے نکال دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو بندہ تھا جس کو پکڑا گیا ہے اس کو کیا یہ پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں گے؟ کیا اس کے اوپر ایسی دفعات لگائی گئی ہیں جس میں 354 اور 506 ہے جو کہ قابل ضمانت ہے؟ جیسے ہی وہ پہلی پیشی میں جائے گا اس کی ضمانت ہو جائے گی، وہ بندہ اپنے گھر میں آ جائے گا۔ جو وہاں پہ چوکیدار تھا اس کو کالج سے نکالا گیا، دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اس کو پرماننٹ فارغ کر دیا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ کچھ دن وہ نوکری سے اپنے گھر میں بیٹھے گا، یعنی کہ اس کو نکال دیا گیا، اس کے بعد وہ بھی دوبارہ اسی کالج میں ہوگا اور اس طرح سے یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے۔ میں اس پاکستانی ملک کا شہری ہوں جس کے اندر اگر کسی کو قتل کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے یا قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب تک وہ بندہ قتل نہیں ہو جاتا تب تک اس کے اوپر کوئی اس طرح کی FIR نہیں کی جاتی، یا جس طرح سے یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے، اگر وہ بندہ ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ 1-2 دن یا 10 دن کی بات نہیں ہے، پہلے سے یہ معاملات اس طرح سے چل رہے تھے۔ تو اگر اس بندے کے اوپر ایسی FIR کی جائے، اس کو سزا دی جائے تاکہ یہ سارے معاملات رونما ہونے سے پہلے جو جس طرح کے بہاولپور یونیورسٹی کے اندر یہ اسکینڈل سامنے آیا ہے، تو یہ سارے اس وقوع تک پہنچنے سے پہلے اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو کیا ہمارے ملک کے اندر جو ہماری بچیاں ہیں ان کی عزتوں کو محفوظ نہیں بنایا جا سکتا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اب جس بندے کے اوپر FIR ہوئی، ایک دن وہ حوالات میں رہا، دوسرے دن اس کی ضمانت ہو جائے گی، وہ آئے گا، کیا وہ اس کام سے باز آئے گا؟ اگر اس کو اتنا ہی تھا، اس کے گھر میں بھی اس کی بہنیں ہیں، اس کی مائیں ہیں، اگر اس کو اتنا ہی تھا تو وہ پہلے سے رک جاتا۔ اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا۔ میں اس ملک کا شہری ہوں جس کے اندر اگر کوئی جب تک وہ واقعہ ہو نہیں جاتا تب تک اس کے اوپر کوئی ایسی FIR نہیں کی جاتی تاکہ اس کی روک تھام کو یقینی بنایا جائے۔ اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے یہ ڈگری کالج، قصور کے جو ڈگری کالج ہے، جو قصور کا سب سے بڑا کالج ہے، اس کالج کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ لڑکا عظیم نامین جو لڑکا ہے وہ کالج کے اندر اپنی مرضی سے جاتا ہے، اپنی مرضی سے باہر آتا ہے، تو گارڈ جو ہے وہاں پہ وہ کس چیز کی سیلری لے رہے ہیں،
کس چیز کی وہ تنہائی لیتے ہیں اور وہاں پہ ڈیوٹی کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ اگر ان نون بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے گارڈ کی مرضی سے اندر جا رہا ہے, وہاں پہ جا کر بچیوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اپنی مرضی سے وہ باہر آتا ہے. اس کے بعد جب گارڈ نے عظیم نامی شخص کو بتایا کہ آپ کی خلاف شکایت بچیوں نے کی ہے, تو وہ اس بندے نے بچیوں کا گھر تک پیچھا کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ وہ اتنا بااثر بندہ ہے کہ وہ بچیوں کے گھروں تک پہنچ گیا. ان کے جب بچیاں کالج سے نکل کے گھروں کی طرف جاتی ہیں تو گھروں تک اس کا پیچھا کرتے ہیں. اب پولیس نے جب ایف آئی آر کی ہے تو یہ اس کے اوپر دفعات لگائی گئی ہیں. یہاں پہ میں صرف وزیر اعظم صاحب کو, وزیر اعلیٰ صاحب کو اور جو ہمارے قانون دان ہیں ان کو صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ جب آپ لوگ کسی کے اوپر وہ سانیہ ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر وہ ایف آئی آر کرتے ہیں, کیوں نہ اگر کسی بندے نے چاہے وہ کوشش کی ہے, چاہے وہ کام کرنے کی کوشش کی ہے یا بھی وہ کر رہا تھا, اس کو کوئی ایسی سزا دی جائے تاکہ وہ بندہ اس کام سے بعد آئے اور اس کو دیکھنے والے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ اسے بھی سبق حاصل کریں. اس طرح سے ہی بہاولپور یونیورسٹی کا جو اسکینڈل ہے, 5500 بچیوں کی جو ویڈیوز سامنے آئی ہیں وہ کس طرح سے منظر عام پہ. اب میں دیکھتا ہوں نا کہ ان لوگوں کو جن کی ویڈیوز کے اندر فیس ہیں, کیا ان لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا؟ اس طرح سے پاکستان کا نام بدنام کیا جا رہا ہے. آج سے نہیں بلکہ پہلے سے اس طرح کے واقعات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. وہ بااثر لوگ ہیں, چند دن گزرنے کے بعد ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی, پھر اسی طرح سے یہ سارے معاملات چلیں گے. لوگوں کی بیٹیوں کی, لوگوں کی بچیوں کی زندگیاں جو ہیں وہ اس طرح سے تباہ کی جائیں گی. اور کالجوں کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچیاں جو ہے وہ نمبروں کے چکر میں کسی ٹیچر کے ساتھ اس طرح کی وہ حرکت کر بیٹھتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب ماں باپ کا بچوں کے اوپر پریشر ہوگا, اس طرح سے ہوگا, تو نمبر لینے کے لیے بچے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو کوئی ایسا قانون بنایا جائے, اگر کسی بندے کا کوئی ایسا اسکینڈل یا ایسی کوئی چیز منظر عام پہ آ جاتی ہے تو اس کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ ہمارا پورا معاشرہ اس کو دیکھے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے 42 HT TV. اللہ نے